بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش سوالات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کا مقصد اپنی امت کو ہدایت کا راستہ بتانا تھا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جو ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، شراب نوشی ہو، بدکاری ہو، سود ہو یا بت پرستی۔ ہر گناہ کو دل و جان سے قبول کرنا اور فخر کرنا ان کا شیوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ رب العزت نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ ان کے عقائد اور خیالات درست کریں، بلکہ یہ خدمت بھی آپ کے سپرد تھی کہ ان کا طرز زندگی، بود و باش، رہن سہن اور ان کو انسان بنائیں، انہیں شائستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت، اچھے معاملات اور عمدہ آداب تعلیم دیں۔ اور یہ مقصد صرف وعظ و تلقین اور سرسری طور پر نصیحت کر دینے سے پورا نہیں ہوتا۔ جو قوم تہذیب و تمدن کے نچلے پائیدان پر ہو، اخلاقیات کے معاملے میں سب سے نیچے کے طبقے میں ہو، ایسی قوم کو صرف سرسری نصیحتوں سے بلند ترین مقام پر پہنچا دینا ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی ان کے سامنے رکھتے اور اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل نمونہ پیش کرتے، اور وہ اس نمونے کو دیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بناتے۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے اپنی زندگی کو امت کے سامنے کھلی کتاب کے مانند پیش کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے نجی حالات بھی امت کے سامنے رکھ دیے اور دنیا کو بتا دیا کہ اپنی نجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے متعدد نکاح کیے، اور سب نکاح مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے کیے۔ صرف ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خاتون سے کیا۔ ان سب نکاحوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ اور مطلقہ کو سہارا دینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان سے نکاح کرنا اور ان کی ہر ضرورت کا کفیل بننا یہ ایک سنت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے 4 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جو کہ تمام ازواج میں اکیلی کنواری تھیں۔ بوقت نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی تھی اور بوقت رخصتی 9 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے ضروری سمجھا کوئی نوعمر خاتون آپ کے حرم میں داخل ہو، جنہوں نے اسلامی ماحول میں آنکھیں کھولی ہوں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آ کر پروان چڑھی ہوں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل ہو اور وہ مردوں عورتوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا اور 3 سال بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان نے آثار و قرائن سے اطمینان حاصل کر لیا کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ چکی تھیں کہ رخصتی کی جا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرما دیا۔ 9 سال کی عمر میں اس قابل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آب و ہوا کے اثرات کی وجہ سے لڑکیوں کے بالغ ہونے کی عمر ہر خطے میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے یمن میں دیکھا کہ اکثر طور پر 9 سال کی لڑکیوں کو حیض آنے لگتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے صنعاء میں 21 سالہ عورت کو نانی بنے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو 9 سال کی عمر میں حیض آیا اور 10 سال کی عمر میں ایک بچی کو جنم دیا۔
پھر یہ بچی بھی 9 سال کی عمر میں جوان ہوئی اور 10 سال کی عمر میں ایک بچی کو جنم دیا۔ السنن الکبریٰ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بجنور سے شائع ہونے والے اخبار مدینہ نے 1 جولائی 1934 کو یہ خبر کافی تحقیق کے بعد چھاپی کہ وکٹوریہ ہسپتال دہلی میں ایک 7 سالہ لڑکی نے ایک بچے کو جنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ پھر جس وقت ہم مدینے آئے اور بنی حارث کے ہاں ٹھہرے تو مجھے بخار آ گیا اور اس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے۔ پھر جب کندھے تک لمبے ہوئے تو میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے لے رہی تھی۔ میری والدہ نے زوردار آواز سے مجھے بلایا، میں ان کے پاس آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کس لیے بلایا گیا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ میرا سانس اس وقت پھولا ہوا تھا۔ جب میرا سانس آپس میں ملا تو پانی سے میرا سر اور چہرہ دھویا، پھر مجھے ایک گھر میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے میرے متعلق خیر کے کلمات کہے۔ میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ ان خواتین نے میرا بناؤ سنگھار کر دیا۔ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری والدہ نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا اور میری عمر اس وقت 9 سال کی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3894۔ اللہ رب العزت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اہم کام لینا تھا، لہذا آپ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جو ابتدا سے ہی نورانی ماحول تھا۔ 9 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت رہیں، جن کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور تھا۔ پھر اس کے بعد حضور کے حرم میں داخل ہوئیں اور تقریباً 10 سال رہیں۔ ان 10 سالوں میں قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا اور خود اس ذات سے سنتی جس پر قرآن کریم نازل ہوا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آتی اسے معلوم کر لیتی۔ اسی گھر میں آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات رسالت کا علم اور تمام رموز و اسرار سے واقفیت لی۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت کا وہ موقع ملا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت مسلمہ کی عظیم معلمہ کے منصب پر فائز فرما دیا۔ دیگر ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بیوہ ہو کر آئیں اور بعض کے ساتھ پہلے شوہروں کی اولادیں بھی تھیں، اور وہ عمر کے اس حصے میں تھیں جہاں پڑھنے لکھنے سیکھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی حکمت بھی یہی تھی کہ علم نبوت کے ایک بڑے ذخیرے کو محفوظ رکھیں، کیونکہ آپ نوعمر تھیں، ذہین تھیں، پڑھنے لکھنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ آپ کی نظر عنایت نے ان کے قلب و ذہن کو بے پناہ وسعت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتیں، اعمال افعال کا مشاہدہ کرتیں، اور جب مسجد میں درس کی مجلس لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی دیوار سے لگ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سماعت فرماتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نوازشوں سے آپ علم کے اس بلند و بالا مقام پر پہنچ گئی تھیں کہ آپ کے یہاں درس و تدریس کی مجلسیں لگتی تھیں۔ خواتین بڑے ذوق اور شوق سے مجلس میں شریک ہوتیں، نہ صرف عورتیں بلکہ مرد حضرات بھی شریک ہوتے۔ آپ کے حجرے کے دروازے پر پردہ ڈال دیا جاتا اور آپ اوٹ میں بیٹھ جاتیں اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد میں بیٹھ جاتے، وہ سوالات کرتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی۔ اس درسگاہ میں جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہوتے اور تابعی بھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس علم کو آنے والی امت کی نسلوں میں منتقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔
آپ سے تقریباً 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ دور نبوت کی کوئی ایسی خاتون نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقدر حدیثیں روایت کی ہوں۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اس وقت آئیں جب آپ کو ضرورت تھی، جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت نکاح میں آئیں اور اس عمر میں نکاح میں آئیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خاتون کی ضرورت تھی۔ آپ نوجوانی کے عالم میں تھے اور ضرورت تھی ایک ایسے سہارے کی جو اعلیٰ خاندان سے ہو، عزت اور عظمت والی ہو، مال و دولت والی ہو، جو دکھ سکھ میں کام آنے والی ہو۔ جب پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی تو سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ حضرت خدیجہ کا مال آپ پر خرچ ہوتا۔ مکے میں ایسی ہی عورت کی آپ کو ضرورت تھی تو اللہ جل شانہ نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون عطا فرمائی۔ اور مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتیں تو امت مسلمہ حدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم و فضل کا اندازہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو جب بھی دینی مسئلے میں کوئی دقت پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور مسئلے کو سلجھاتے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کے پاس اس کا علم پایا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر فصیح اللسان کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار صحابہ کرام کے اعلیٰ درجے کے مفتیان کرام میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصف دین ان سے حاصل کیا جائے۔ آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان سب کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حرم نبوی میں داخلہ اسی وقت لے لیا جب ان سب علوم کو حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی۔ تو یہ تھی حکمت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اتنی کم عمر میں کیوں آئیں۔ اگر اس کم عمر میں نہ آتیں تو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ، علم و فضل کے دریا کون بہاتا۔ تو اسلام پر یہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض بالکل غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی شادی کی عمریں بہت کم ہیں۔ امریکہ کے ایک صوبے میں 1880 تک شادی کی عمر 8 سال تھی اور کیلیفورنیا میں 10 سال مقرر تھی۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی کم عمر میں شادی پر بہت زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کر دینی چاہیے جب وہ بے لباس گھوم رہی ہو۔ خود ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا رام جی کی شادی سیتا سے جس وقت ہوئی اس وقت سیتا جی کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال دنیا میں 20 لاکھ ایسی لڑکیاں ماں بنتی ہیں جن کی عمر 10 سال سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ ان سب تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب میں لڑکیوں کی کم عمر میں ہی شادی پر زور دیا گیا ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض کرنے والے کم علم ہیں یا وہ اسلام کے سخت دشمن ہیں اور اپنے مذہب سے ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ عقلی اور نقلی دلائل نیز معتذرین کی مذہبی کتابوں سے دلائل بھی پیش کیے جائیں تاکہ اسلام کی اصل تصویر سب کے سامنے آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔